قیامت کے دن کا حساب و کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی اور دوزخ سرکشوں کے لیے ظاہر کی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا، کہاں ہیں جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ دے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور سب گمراہ اس میں اوندے ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے سارے لشکروں کو بھی۔ ایک اور جگہ فرمایا، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ان پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے کہ پھر اپنے علم کی بنا پر ان کے سامنے بیان کر دیں گے، اور ہم کہیں کہ غیر حاضر نہ تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت شفیق بن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے باندھ کر لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچتے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کر دی تھی؟ وہ ہاں میں جواب دیں گے۔ اس پر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا۔ کہا جائے گا، تیرے گواہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، اور ان کی امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس تمہیں وہاں حاضر کیا جائے گا اور تم گواہی دو گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ کے بارے میں امام مقاتل فرماتے ہیں، آج کے دن یعنی آخرت میں نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ امام سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، یعنی تم سارے علیحدہ اور ایک طرف ہو جاؤ۔ صحیح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم جہنم میں جانے والے کتنے ہیں؟ فرمان ہوگا، ہر 1000 میں 999۔ اس موقع پر بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اور ہر حمل والی عورت حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ لوگ اس بات پر بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کہاں سے ہوں گے؟ فرمایا، 99 یاجوج ماجوج کے اور ایک تمہارا۔ لوگوں نے خوشی میں اللہ اکبر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ چوتھائی جنتی تم ہو۔ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تہائی تم ہو، اور اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ نصف تم ہو۔ اس موقع پر لوگوں نے پھر اللہ اکبر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن تم لوگوں میں سے ایسے ہوں گے جیسے سیاہ بیل میں سفید بال یا سفید بیل میں سیاہ بال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری سینگ والی بکری سے بدل لے گی۔ امام قلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال جانوروں، پرندوں اور درندوں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، پس وہ سارے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ اس موقع پر کافر تمنا کر دے گا،
ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابو برزہ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی، جس کے بارے میں اسے کہا خرچ کیا، علم کے بارے میں اس پر کیا عمل کیا، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ یکا یک ہنسنے لگے اور پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے بندے اور خدا کے درمیان روبرو گفتگو ہونے کا خیال کر کے ہنس رہا ہوں۔ اس دن بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں تجھ کو میں نے ہی پناہ دی اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بندہ کہے گا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں گواہی دینے والا مجھ ہی میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کے دن تیرے لیے تیری ذات کی گواہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے تمام اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، چنانچہ اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے۔ پھر اس بندے اور اس کے کلام کے درمیان سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے جسم سے کہے گا کہ دور رہو بدبختو اور ہلاک نہ ہو، میں تمہاری ہی وجہ سے اور تمہاری ہی نجات کی خاطر لڑ رہا تھا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عدی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد نبوی منقول ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ وہ آدمی اپنے دائیں دیکھے گا تو اس کے اعمال ہوں گے، بائیں دیکھے گا تو وہاں بھی اعمال ہوں گے، اور سامنے صرف آگ ہوگی، لہذا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی ہو۔ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں، جس کا حساب لیا گیا تو وہ عذاب دیا جائے گا۔ جس نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب آسان حساب لیا جائے گا؟ فرمایا، یہ حساب تو صرف پیشی کا نام ہے، جس شخص کو حساب و کتاب میں لگا دیا وہ تو عذاب والوں میں سے ہی ہوگا۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس وقت کی سوچیں جب آپ کا رب آپ سے ہر چھوٹی بڑی، قیمتی، معمولی اور ہلکی وزنی چیز کے بارے میں بغیر واسطے کے سوال کرے گا، اور فرشتے کے اس قول کو بھی یاد رکھیں، اے فلاں میدان محشر کی طرف چل۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 100 سال کی مسافت ہے۔ تیرا اس فرشتے کے جسم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب اس طرح کے فرشتے تیرے پاس آئیں گے، تجھے پیشی کی جگہ لے جائیں تو تیرے اعضاء کانپ رہے ہوں گے، تیرا جسم لرز رہا ہوگا، تو جہنم میں گر جانے کو اور اپنی بدعمالیوں کے اللہ کے سامنے پیش کیے جانے پر ترجیح دے گا۔ تیرا نفس موکل فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلنا چاہیے گا، یہاں تک کہ وہ تجھے اللہ کے عرش کے پاس لے آئیں گے اور تجھے پھینک دیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے عظیم کلام سے پکارے گا، اے ابن آدم قریب ہو جا، تو قریب ہوگا، بجھے ہوئے غمگین اور پریشان دل کے ساتھ، کھلی ہوئی شرم سار نگاہوں کے ساتھ، اور تجھے تیرا وہ اعمال نامہ دیا جائے گا جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل
چھوڑا نہ بڑھا مگر یہ کہ اس کو محفوظ کیا۔ پس میں نہیں سمجھتا کہ تو کن قدموں سے کھڑا ہوگا، کس زبان سے سمجھے گا، کس دماغ سے اپنی بات کو سمجھے گا، اور تو اس وقت کیا جواب دے گا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے مجھ سے شرم نہ آئی اور تو یہ گمان کرتا رہا کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے دوستو، اللہ کے کلام اور اللہ کی دی ہوئی اصلاح کے بارے میں سوچیں اور اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور قیامت کو بھی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔